کیا اس امت میں جو بدعتی اور منافق ہیں، کیا ان کے لیے قیامت کے دن شفاعت ہوگی؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میرے تقریر کا موضوع ہے کہ کیا جو لوگ اس دین میں بدعت کرتے ہیں یا وہ جو لوگ منافق ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ویسے تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتا ہے اور ہر وقت اپنی امت کے فکر میں رہتا تھا، اتنے قدر کہ کبھی تو اپنی امت کے لیے زاروں زار روتا تھا۔ ایک دن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں زار رو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا رونا برداشت نہیں کیا، حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ اللہ کا رسول کیوں رو رہا ہے۔ پھر بھی جبرائیل کو بھیجا، جا میرے محبوب سے پوچھ کہ تو کیوں روتا ہے، وہ کون سی بات ہے جو تجھے آنسو بہانے پر مجبور کر رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا اور پوچھتا، یا محمد ما یبکیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، حالانکہ اللہ کو ساری چیز کا پتہ ہے، پھر بھی بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھ کے آؤں کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں روتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اپنے امت کے لیے روتا ہوں۔ جبرائیل واپس گیا اور پھر اللہ سے یہی کہا، پھر واپس آیا اور جبرائیل نے کہہ دیا، اللہ کے محبوب، اللہ نے تجھے خوشخبری دی ہے کہ قیامت کے دن آپ کو اپنی امت کے لیے بہت خوش کرے گا۔ قیامت کا میدان ہوگا، سارے انبیاء کرام ہوں گے، سارے انبیاء کرام کے زبان میں یہی لفظ ہوگا، اللہم نفسی اللہم نفسی۔ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا وہ بھی کہے گا، اللہم نفسی اللہم نفسی، لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا، اللہم امتی اللہم امتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ فرمائے گا، اللہ میں اپنی اماں کے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا رسول فرماتا ہے، گوڈوں پر گرا ہوا ہوگا اور کہے گا، اللہم نفسی اللہم نفسی، اللہ میں اپنے باپ کے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر۔ لیکن اس وقت ایک ہی ہستی ہوگی، وہ ہوگا اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے زبان مبارک سے یہی نکلے گا، اللہم امتی اللہم امتی اللہ۔ اتنا اپنی امت سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اتنا امت کا فکر ہے، اس لیے تو ہر چیز کھول کھول کے بتا دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن خطبہ دیا جس میں خیانت کرنے والے کا ذکر کیا اور ان لوگوں کو خبردار کیا کہ محشر کا دن ہوگا، کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے گردنوں پر بکریاں میں کرتی ہوں گی اور ان کے اوپر کاندھوں کے اوپر گھوڑے ہوں گے، وہ سب مارتے ہوں گے اور وہ آواز دیں گے،
اے اللہ کے محبوب، ان نے ہمارا گردن کو توڑ دیا ہے، ہماری مدد کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ کہیں گے یقول یا رسول اللہ اغثنی اغثنی یا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کو پکاریں گے، اللہ کا رسول ہماری مدد کر، ہماری مدد کر۔ فَأَقُولُ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، میں تمہارے لیے کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ کروں۔ قَدْ أَبْلَغْتُكَ، میں نے تمہارے لیے کھول کھول کے تمہیں بتایا تھا کہ یہ چیزیں مت کرنا، کیونکہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو مال غنیمت پر رکھا اور اس کا موت آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ لوگوں کو عبرت ہوئی اور ان کے سامان کو جب کھولا تو اس میں سے ایک کمبل نکلا تھا جو اس نے خیانت کی تھی مال غنیمت کا، تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اور وہ دوسری حدیث جو پیش کی کہ اس کے اوپر اونٹ اور گھوڑے ہوں گے، پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے بندے آئیں گے، ان کے اوپر اونٹ ہوں گے، وہ اونٹ ببکیاں مارتے ہوئے اس کے گردن کو رون دیں گے اور وہ چلا چلا کے کہیں گے یقول یا رسول اللہ اغثنی اغثنی، اللہ کے رسول ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو، اس نے ہمیں تو برباد کر دیا۔ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، پھر میں یہی کہوں گا میں تجھے کسی چیز کی بھی مدد نہیں کروں گا، تیرا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ قَدْ أَبْلَغْتُكَ، میں نے تجھے یہ کھول کھول کے فرمایا تھا، میں نے یہ چیزیں تجھے کھول کھول کے بتا دی تھی۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دوسرا جلد، حدیث نمبر 315 اور صفحہ نمبر 178 دوسرے جلد کی۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی تھی، اور پھر تیسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، دوسرا جلد ہے اور صفحہ نمبر 48 ہے، حدیث نمبر 26 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو کٹھے کیا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یا معاشر قریش، اے آج کٹھے ہونے والے قریش، اشتروا انفسکم، اپنے نفسوں کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس تیرے کسی چیز میں بھی کام نہیں آؤں گا۔ عمل کر کے اپنی جان کو بچاؤ۔ اے میری پھوپھی، اے میرے چچا، اے میری بیٹی، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے جگر کا ٹکڑا، اے میری نیانی، اے میری فاطمہ، میرے گھر میں جو چیز تجھے چاہیے لے کر جا، میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، لیکن اپنے جان کو بچاؤ۔ اے میری پھوپھی، اپنے جان کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔
لا اغنی عنکما من اللہ شیئا، اے میری پھوپھی میری بیٹی، میں تجھے کسی چیز کا بھی کام نہیں آؤں گا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزْرَ وَازْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بار اٹھانے والا کوئی کسی کا بار نہیں اٹھائے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وہ کون ہے کہ اللہ کے پاس سفارش کرے سوائے اس کے جس کے لیے حکم ہو جائے۔ تو سفارت تین قسم کا ہے، ایک تو کسی کے ڈر کر کہ میری حکومت نہ چلی جائے اور ان بندوں کی بات کو مانا جائے، یہ تو اللہ کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرا، کوئی اپنا محبوب ہو اور اپنا ہو، گھر والا ہو، کوئی بھی، تو اس کی سفارش مانی جاتی ہے۔ لیکن اللہ عادل ہے، جو دنیا میں عادل ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کو بھی سزا دیتا ہے، بیٹے کو بھی سزا دیتا ہے، باپ کو بھی، کسی کی بھی سفارش نہیں مانتا ہے، تو اللہ بھی عادل ہے۔ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، آیت الکرسی ہر ایک بندہ روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کون بندہ ہے کہ میرے پاس سفارش کرے الا بإذنہ، سوائے اس کے جس کو میں حکم کروں۔ تیسری جو ہوتی ہے سفارش، وہ اذن کی ہوتی ہے، جس سے مالک خوش ہوتا ہے، بادشاہ خوش ہوتا ہے اور اس کے سامنے مسکراتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ اس سے خوش ہے، پھر اس کے لیے ہر بندہ سفارش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہی جس کے لیے اللہ خوش ہوگا اور جس کے لیے سفارش کا حکم دے گا اس کے لیے سفارش ہوگی۔ تو میرے بھائی، ہم سوچیں، ہم اندازہ کریں، اللہ کے محبوب کی ہر بات سچی ہے، قرآن کی ہر بات سچی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ان بندوں کی سفارش ہوگی جو مومن ہوں گے، جو اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ کے اجازت سے میں جاؤں گا، اللہ سے اجازت طلب کروں گا، جن کے لیے اللہ اجازت دے گا میں ان کو نکالوں گا، پھر اللہ کے پاس جاؤں گا، جن کے پاس ایمان ہوگا ہر ان بندے کے لیے، پھر اللہ مجھے اجازت جن بندوں کے لیے دے گا میں ان کو نکالوں گا۔ اس کے بعد جس میں ذرا بھی ایمان ہوگا تو وہ جہنم سے نکلے گا، سوائے ان کے جو متکبر ہیں، جو منافق ہیں، جن کو قرآن نے روکا ہے، جو مشرک ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم قرآن پر غور و فکر کریں تو جہنم کی اگر ایک سیکنڈ بعد میں انگلی ڈالی جائے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ تو وہ جہنم کا عذاب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے بچنے کی کوشش کریں، ہم اپنی جان کو بچائیں، جیسے اللہ کے رسول نے کہہ دیا اشترو انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو ہم اس کے لیے کوشش کریں، کوشش کرنے سے ہی ہر چیز ہے۔ جہاں بھی بیٹھیں اللہ کی بات کریں، جہاں بھی بیٹھیں دین کی بات کریں، دین کی سمجھ عطا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اور دین کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سفارش کرائے گا۔ تو ہم اللہ کے طرف تھوڑا قدم بڑھائیں اور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو رائے گان کبھی بھی نہیں کرے گا۔